ہم نے کل کے سبق میں کل کے درس میں کچھ باتیں ماں باپ کے حوالے سے پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے کیا کیا حقوق بیان کیے ہیں، اور ان حقوق کے تئیں ان کے بیٹے اور بیٹیوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو بیان کیا تھا ہم نے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے، وہیں فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا سلوک کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں ادب سکھلایا کہ ہم ماں باپ کے لیے دعا کریں، وہ دعا جو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، وہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحم و کرم فرما، اسی طرح شفقت و مہربانی فرما جس طرح ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمارے بچپنے میں شفقت و محبت کا معاملہ کیا تھا، اور ہمارے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا تھا۔ تو رب العالمین نے ہمیں ماں باپ کے حوالے سے دعا سکھلائی کہ ہم ماں باپ کے لیے اس دعا کو پڑھتے رہیں، ہمارے ماں باپ زندہ ہوں تو بھی، ہمارے ماں باپ انتقال کر گئے تو بھی ہم ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ البتہ 3 دروازے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کا رجسٹر سمیٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ عمل نہیں کرے گا، نیکی کے کام نہیں کرے گا۔ لیکن 3 قسم کے رجسٹر ایسے ہیں جو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، سمیٹے نہیں جاتے۔ پہلا یہ ہے الا من صدقۃ جاریہ، انسان نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی ایسا صدقہ کیا ہے جس صدقے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان نے یتیم خانہ بنوا دیا، انسان نے مسجد بنوا دی، انسان نے یتیم خانہ بنوا دیا،
انسان نے مسجد بنا دی، انسان نے رفاہ عامہ کے لیے ہاسپٹل بنوا دیا، انسان نے مسجد بنا دی، انسان نے یتیم خانہ بنوا دیا، انسان نے رفاہ عامہ کے لیے کیا ہاسپٹل بنوا دیا، انسان نے اسکول کھول دیا، مدرسہ کھول دیا، تو جب تک اس مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک ہاسپٹل اس کا چلتا رہے گا، جب تک کیا ہے اسکول چلتا رہے گا، جب تک کنواں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس کے عمل کا میٹر جو ہے جاری رہے گا، اس کے عمل کا میٹر کیا رہے گا؟ جاری رہے گا، اس کے عمل کا میٹر کیا رہے گا؟ جاری رہے گا، بند رہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا عمل صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ میں ہوتا ہے مسجد بنوا دینا، رفاہ عامہ کے لیے ہاسپٹل بنوا دینا، اسکول بنوا دینا، کنواں کھودوا دینا، پل بنوا دینا، یتیم خانہ بنوا دینا، یتیم خانہ بنوا دینا، مختلف کام ہے، نہر کھودوا دینا، پانی کا لوگوں کے لیے انتظام کر دینا، پل بنوا دینا، یہ تمام کام ہے، اس کے کام علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو صدقہ جاریہ والے ہیں۔ یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا، او علم ينتفع به، علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے، کتاب لکھ دی ہے، قرآن کی تفسیر لکھ دیا، حدیث کا ترجمہ کر دیا، یا کوئی اچھے موضوع پر، عقیدے کے موضوع پر، ایمان کے موضوع پر لوگوں کی رہنمائی کر دی، صحیح راستہ دکھلا دیا، یا اسی طرح کچھ بچوں کو پڑھا دیا، تعلیم دے دی، تو جب تک لوگ جن کو تعلیم دیا اس تعلیم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہیں گے، اس کا اجر ملتا رہے گا، کتاب پڑھتے رہیں گے، اس کتاب کے پڑھنے کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے، اولاد صالح یدعو، یا نیک اولاد ہو جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ انسان کی سب سے قیمتی پونجی اگر کوئی ہے تو اولاد ہے، انسان کی سب سے قیمتی پونجی اگر کوئی ہے تو اولاد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی پونجی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی دولت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی دولت نہیں ہے، اولاد سے بڑھ کر سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اولاد ہے۔ جب قیمتی چیز اولاد ہے تو اولاد کی کا اسی طرح نکھارنا، سجانا، سنوارنا، تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، جو ان کے لیے صدقہ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو، اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب، کہ کسی ماں باپ نے اپنے بچوں کو اچھے ادب سے زیادہ بہترین کوئی تحفہ اور ہدیہ نہیں دیا۔ کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے زیادہ کوئی بہتر اور تحفہ اور ہدیہ نہیں دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین ہدیہ اگر ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو ہدیہ کس کا ہونا چاہیے؟ روپے پیسے کا نہیں، مال و دولت کا نہیں، پراپرٹی کا نہیں، وہ ہدیہ کس کا ہونا چاہیے؟ اچھی تعلیم کا۔ وہ ہدیہ کس کا ہونا چاہیے؟ اچھی تربیت کا، ایسی تعلیم جو ان کی رہنمائی کرنے والی، ایسی تعلیم جو انہیں اللہ کی معرفت بتلانے والی، ایسی تعلیم
جو کتاب و سنت سے انہیں قریب کرنے والی ہو، ایسی تعلیم جو نماز روزے کی انہیں تعلیم دینے والی ہو، ایسی تعلیم ہم دیں، اور ایسی تربیت دیں جو اسلامی تربیت، اسلامی کلچر ہو، اسلامی ثقافت ہو، نہ کہ مغربی ثقافت۔ ہمارا لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا کپڑا بھی اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا جوتا اور چپل بھی اسلامی ہونا چاہیے، ہماری وضاقت بھی اسلامی ہونی چاہیے، اور ہمارا بستر بھی اسلامی ہونا چاہیے، ہماری بول چال بھی اسلامی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پینا سونا جاگنا سب اسلامی طریقے اور اسلامی آئینے میں ہونا چاہیے۔ ایسا ہوگا تو ہماری اولاد کیا ہوگی؟ ہماری نیک نامی کا ذریعہ، ورنہ ہماری بدنامی کا سبب بنے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کی تربیت کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا مانے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھے، ہماری بیٹی نماز پڑھے، لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم اپنی بیٹی کو، بہنوں کو جو ہے اسکرٹ پہنواتے ہیں، ایسے لباس پہناتے ہیں جو عریاں ہوتا ہے، اپنے بچوں کا ایسا بال کٹواتے ہیں جو جس بال کے کٹوانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ہمارے لیے اولاد ہمارے لیے وبال جان ہوگی، ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ کی خدمت، جہاں ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، ضروری ہے بچے پر، وہیں ماں باپ کے پر بھی واجب ہے کہ اپنے بچوں کو کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے۔ اسی لیے آپ فرمایا تھا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو خوش رکھو۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں جو ہے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، وہ رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے ماں کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو، اور جس طرح تم نے اپنی ماں کو رلایا ہے اسی طرح تم ہنساؤ۔ تو کہا ماں باپ کو خوش رکھو۔ میں نے بتایا تھا رضا الربی فی رضا الوالدی اور سخت الربی فی سخت الوالدی، کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو کہا ماں باپ کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، جو کام کرنے کو کہیں خوشی خوشی کرو، خوشی خوشی کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، لفظ اف تک نہ کہو، ان کو ڈانٹو جھڑکو نہیں، ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو۔ وقل لهما قولا کریما، وقل لهما قولا کریما، ان سے غصہ مت کرو، کسی بات پر ضد نہ کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو، یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے۔ فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، اطاعت مانے فرما برداری، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ والد جو ہے جنت کا بچلا دروازہ ہے۔ والد کیا ہے؟ جنت کا بچلا دروازہ ہے، بچلا درمیانی دروازہ۔ کس کو اللہ رسول نے کہا؟ باپ کو کہا کہ باپ جو ہے جنت کا بچلا دروازہ، درمیانی دروازہ ہے۔ اگر چاہو تو دروازے کو باقی رکھو، اگر چاہو تو اس دروازے کو کیا ہے؟ ضائع کر دو۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا بچلا دروازہ ہے۔ فإن شئت فاعذ ذلک الباب او احفظہ، اگر چاہو تو تم اس دروازے کو ضائع کر دو، چاہو تو اس کی حفاظت، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، چاہو تو اس دروازے کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
बयान फरमाया कि जन्नत बाप जो है जन्नत का बिचला दरवाजा है। उसकी चाहो खिदमत करके तो जन्नत को हासिल कर लो। उसकी खिदमत करके जन्नत का हासिल करना, ये जन्नत के दरवाजे की हिफाजत करना है। और खिदमत ना करना, ये जन्नत को दरवाजे को जाये कर देना। जाये क्या करना? जाये कर देना। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतालिक कहा? किसके मुतालिक कहा? बाप के मुतालिक। बाप के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी कि बाप जो है जन्नत का क्या है? बिचला दरवाजा है, दरमियानी दरवाजा है। अगर चाहो तो इस दरवाजे को जाये करो, चाहो तो क्या करो? तुम उसकी हिफाजत करो। तो जाये कर देना क्या है? यानी उनकी खिदमत ना करना। और हिफाजत करने का मतलब है उनकी खिदमत करना। हिफाजत करने का मतलब है उनकी खिदमत करना। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दी है। चलिए आप में से कोई इसको पढ़े तो। आप में से कोई इसे पढ़े। जुमलों में, चंद जुमलों में इस सबक को जो है खत्म कर दिया। लेकिन कुरान और हदीस से बहुत सारे आयात, बहुत सारी हदीस उसका मफहूम ला करके यहाँ जिक्र करती है। तो यहाँ जितनी बातें इन्होंने जिक्र की हैं, तमाम बातें या तो कुरान से ताल्लुक रखती हैं या तो हदीस से ताल्लुक रखती हैं। कोई भी बात उन्होंने अपनी जानिब से नहीं कही। तो इसके जरिए एक चीज ये हमें मिल रहा है, उर्दू सीखने को मिल रहा है। दूसरी चीज यह है कि हमें कुरान और हदीस की तालीमात भी मिल रही, इस्लामी आदाब भी हमें मिल रहे हैं कि इस्लामी आदाब क्या है। यानी इस्लाम हमें माँ बाप के साथ किस तरह सलूक करने का हुक्म देता है, माँ बाप के साथ हमारा रवैया, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, इसकी भी हमें इस किताब में दर्स और सबक मिल रहा है। कि इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब बहुत सारी किताबें आप देखेंगे जो उर्दू सिखाने के लिए लिखी गई हैं, वो किस्से कहानियों पर मबनी है। इससे कहीं कौआ की कहानी है, कहीं बगुले की कहानी है, कहीं बिल्ली की कहानी है, कहीं तोते की कहानी है। यानी मुख्तलिफ जानवरों और मुख्तलिफ लोगों की कहानियों को जिक्र किया गया है। इन्होंने कहानियां नहीं जिक्र की हैं, यानी फर्जी कहानियां नहीं जिक्र की हैं, बल्कि इन्होंने जो बातें इस किताब में जिक्र की हैं वो तमाम बातें या तो कुरान से ताल्लुक रखती हैं या हदीस से ताल्लुक रखती हैं। तो गोया कि हमें यहाँ उर्दू सीखने को मिल रहा है, वहीं साथ ही साथ हमें इस्लामी तालीमात भी मिल रही है। इस्लामी अहकाम और इस्लामी आदाब भी हमें हासिल हो रहे हैं। तो यही इस किताब का सबसे बड़ा फायदा है। तो ये आज और कल हमने आपके सामने माँ बाप के खिदमत के हवाले से कुछ बातें बयान की हैं, कुछ बातें बयान की हैं। उनमें से चंद बातों को आप अपने अल्फाज में, अपने जुमले में लिखिए और लिख करके भेजिए। जो हमने कल बयान किया था और आज बयान किया है माँ बाप की खिदमत के हवाले से, माँ बाप के मकाम व मर्तबे के हवाले से, उनकी ताज़ीम तौक़ीर के हवाले से, उनकी इज्जत के हवाले से जो बातें हमने कल जिक्र की थी और आज जिक्र की हैं, उन बातों में को आप कुछ बातें जो है अपने अल्फाज में लिखिए और अपने अल्फाज में लिख करके हमें भेजिए। इंशाअल्लाह आप जरूर भेजने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें दीनों दुनिया तमाम उलूम को अच्छे अंदाज में लिखने की तौफीक अता, लिखने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ जो कुरानी अहकामात हैं, कुरानी तालीमात हैं, उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में हाफिज करने की तौफीक बख्शे। आमीन। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है?
ٹھیک ہے اچھا چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کیا کوئی سوال ہے؟